اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے 103 یعنی 97 تا 103 تک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ جیسے کہ پچھلے رکوع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور ایک خاص یہود کا نقشہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، ان کے مزاج کا، ان کے رویے کا۔ تو پہلے بھی یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہود کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ آزمائش اس طرح تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو اب جس آخری نبی کا وقت قریب آ گیا ہے، ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، تو یقینی طور پر یہ نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی مبعوث ہوں گے۔ لیکن جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوئی تو یہود جس احساس برتری کا شکار تھے تو اس کی روح سے وہ بنی اسرائیل کو بڑا حقیر جانتے تھے۔ اچھا، حقیر جاننے کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا کہنا یہ تھا یہود کا کہ یہ امی لوگ ہیں۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، ان پڑھ یعنی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ دوسرا، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، کیونکہ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی نہیں مبعوث ہوا۔ تو جب کوئی نبی نہیں آیا تو اللہ کی کوئی کتاب بھی اس نسل میں نہیں تھی۔ تو ان کو تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، وہ کسی صورت اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک نسل جس میں کوئی اللہ کی کتاب نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی شریعت نہیں آئی اور نہ ان میں کوئی قانون و ضابطے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان میں سے ایک شخص کو آخری نبی کے طور پہ چن لیا۔ اب ذرا ان کی بے وقوفی دیکھیں اور ان کا خیال دیکھیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب جبرائیل علیہ السلام کی شرارت ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس وہی لے کر ہی آنے کی ذمہ داری ان کے پاس ہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھی، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی، سب کے پاس وہی لے کے آتے تھے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سب حضرت جبرائیل کی شرارت ہے کہ وہ وہی لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گئے۔ لہٰذا جب جبرائیل، اس وجہ سے وہ کیا کرتے کہ حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن تصور کرتے، اور اس دشمنی میں وہ ان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ گالیاں دیتے۔ اور اس دشمنی کو قرآن جو ہے وہ کس طرح فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح کہتے ہیں؟ آیت نمبر 97 دیکھیں۔ قل، کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے کہہ دیجئے، من کانا عدوٌ، عداوت سے نکلا ہے، عدو کہتے ہیں دشمن کو، من مانے جو، کانا ہوگا، عدوٌ لجبریل، تو جو کوئی بھی دشمن ہوگا، عداوت رکھتا ہوگا جبرائیل سے، یا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی دشمن ہوگا جبرائیل کا، فَإِنَّهُ، تو وہ یہ جان لے، نزلہ، کہ اس نے تو نازل کیا ہے، علی قلبک بإذن اللہ، تو وہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ یہ جو بِإِذْنِ اللہ ہے، اس کو پہلے اگر ہم لے آئیں گے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا، اس آیت سے یہ بات آئی کہ اس معاملے میں جبرائیل کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یعنی فرشتے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتے۔ یعنی فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو معصوم ہے، جو غلطی سے پاک ہے، اور غلطی سے پاک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ کرتے ہیں۔ جو اللہ حکم دیتا ہے ایز اٹ از اس کو کر دیتے ہیں۔ تو یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی غلطی لگ گئی جبرائیل علیہ السلام سے اور انہوں نے غلطی سے دوسری طرف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے نبی بنا دیا اور
وہاں پہ وہی بھیج دی. تو کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے. کیوں؟ مصدقا لما جو تصدیق کرتے آ رہے ہیں، لما جو کچھ بین یدیہ اس کلام کی جو ان کے سامنے موجود ہے. بینا یدیہ بار بار آپ کو پتا، ما بینا ایدیہم یدیہم یہ ہاتھوں کے بارے میں استعمال ہے، بینا درمیان، یعنی جو چیز سامنے ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ لفظ. تو یعنی جو کتاب یہ لے کے آ رہے ہیں یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو پہلے سے ان کے درمیان موجود ہے. وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، وَهُدًى اور ہدایت ہے، وَبُشْرًى اور بشارت ہے، خوشخبری ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لیے. اچھا، اس کے بعد اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ سب ایک حیاتیاتی وحدت یعنی آرگینک ہول کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ ایک جماعت ہے، ان میں کوئی اختلاف یا افتراق نہیں ہو سکتا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کا کنبہ کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کے ساتھ اس کے ملائکہ ہیں، اور ان پہ ایمان لانے والے وہ مومنین ہیں. گویا یہ ایک چین ہے، یہ ایک گروپ ہے یا ایک کنبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا کنبہ کہا ہے. تو اب اس چین میں اگر ان میں سے یعنی اللہ کے رسول اور اس کے ملائکہ میں سے اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اگر کوئی اللہ کے سچے رسول کا دشمن ہے تو وہ بھی اللہ کا دشمن ہے اور جبرائیل کا بھی دشمن ہے. آیت نمبر 98، من کانا عدوّل، من کانا، کان کھول کے سن لو، یعنی خاص طور پہ کہا گیا عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکالا. تو اب جس نے کس کس کے ساتھ عداوت رکھی؟ جو کوئی بھی دشمن ہے کس کا؟ للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل کا، و میکال اور میکائیل کا. فإن اللہ، تو اللہ کی طرف سے بھی، تو پھر اللہ بھی عدو للکافرین، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دے دی کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی دشمن ہوگا، کوئی انسان، تو وہ سمجھ لیے کہ وہ اللہ نے بھی اس کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر دیا. تو اس لسٹ میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا، پھر ملائکہ، پھر رسول، اس کے بعد جبرائیل اور میکائیل. آگے دیکھیں آیت نمبر 99، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً حقیقت ہم نے انزلنا، ہم نے نازل کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کیا، الیکا، کا مطلب آپ، الی معنی طرف، آپ کی طرف، اور یقیناً اے نبی ہم نے آپ کی طرف کیا نازل کیا؟ آیات بینات، روشن آیتیں. یہ بینات کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اور دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے روشن، کھلی ہوئی، واضح، جس میں کوئی لگی لپیٹی بات نہ ہو کہ ہمیں شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، بالکل واضح بات. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہیں روشن آیات. وما یکفرو، اور ما مانے جو، یکفرو کفر کرتا ہے، بیہا ان کا، الا الفاسقین، اور انکار نہیں کرتا سوائے وہی لوگوں کے جو سرکش ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح سے بات کہہ دی کہ کوئی بھی عقل مند انسان، سلیم الطبع انسان، جو کہ قدرت کے اصولوں کے تحت بالکل بغیر کسی شیطان کے وسوسے میں آئے ہوئے، وہ انسان اپنی فطرت پہ اگر پیدا ہو رہا ہے، اپنی فطرت پہ فیصلہ کر رہا ہے، تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کا انکار نہیں کرے گا. لیکن انکار کرنے والوں کی ایک خاص پہچان بتائیے، وہی انکار کریں گے جو سرکش ہیں. تو یاد کیجیے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے اس کے جو فاسقوں ہیں. تو یعنی کہ کوئی انسان قدرت کے نشانیوں کو دیکھے، ساری دنیا کی طرف دیکھے، پھر قرآن کی روشن دلائل کو دیکھے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا انکار کریں.
تو انکار پہ کر کون رہا ہے؟ تو اب کون سے لوگ انکار کر رہے ہیں؟ اس کی پہچان یہ بتائیے کہ وہی لوگ انکار کریں گے جو سرکش ہیں اور جو فاسق ہیں، جو گھمنڈ میں مبتلا ہیں، جو غرور میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 100 اوا کلما، تو کیا کلما احدو احدن، جب کبھی بھی، تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ سوالیہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کہ ایسا کبھی نہیں ہوا؟ ہمیشہ یہ ہوا نا۔ یہود کو کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، احدو احدن، جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، اللہ سے کوئی میثاق باندھا، رسول سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی آ کے کوئی عہد کرتے تھے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتے تھے اور وہ ان کو کہتے تھے ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی کتاب بھی پڑھتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یا ان نبی کے جانے کے بعد یا ان نبی کے سامنے بھی وہ اس کا انکار کرنے لگتے تھے۔ ذرا اپنی طرف، امت مسلمہ کی طرف ذرا نظر کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ کہیں ہم بھی تو یہ نہیں کر رہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اب ہم جو ہے روگردانی کرنے لگ گئے ہیں؟ ہم نے جو عہد باندھا ہوا ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو گویا کہ ہم نے ایک عہد باندھ لیا اللہ سے کہ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، اور اس کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں مانیں گے، صرف اللہ کا حکم مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رسول جانتے ہوئے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ تو یہ عہد ہی تو ہے، لیکن پھر ہم کیا، پھر اب ہم اس عہد کو توڑنے لگ جائیں؟ تو یہاں غور کرنے کا مقام ہے، اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کا مقام ہے۔ آگے اس آیت کا اگلا ٹکڑا دیکھیں، نبذہ فریق منہم، نبذہ کسی چیز کو اٹھا کے پھینک دینا، پس سے پش ڈال دینا۔ جیسے کوئی چیز ردی ہوتی ہے جسے ہم کچھ بیکار سمجھتے ہیں، اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ کس کو اٹھا کے پھینک دیا؟ یعنی جس عہد کا بڑا خیال کرنا چاہیے تھا، مرتے دم تک اس عہد پہ قائم رہنا چاہیے تھا، اس عہد سے پھر گئے، نہ صرف پھرے بلکہ اس کی بے پرواہی برت لی۔ اب بھی بے پرواہی برتتے ہیں، کوئی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، روزے کا کیا ہے، دل چاہے گا رکھیں گے، نہیں رکھیں گے، اور ضروری ہے ہمارے لیے سود لینا، ضروری ہے ہمارے لیے اپنی عورتوں پہ ظلم و ستم کرنا، ضروری ہے ہمارے لیے یہ قسم کی باتیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہی بات مطلب ہے کہ ہم اس عہد سے پھر رہے ہیں، اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ آج بھی بہت سے لوگ، ہم اللہ سے بڑی استغفار کرتے ہیں، ہم ان سے اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی نماز پڑھیں، کہ بھائی آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، آپ پڑھیں نماز، آپ کو پڑھنا ہے تو دیکھیں یہ کیا کھلا کفر نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کے کفر کیا ہوگا؟ کہ آپ انکار کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں۔ کسی کو آپ کوئی اچھی بات بتائیں تو چھوٹتے ہی وہ پہلے آپ کو کہے گا آپ تو بڑی علامہ بن رہی ہیں، بڑی دیندار بن رہی ہیں، آپ بن رہی ہیں تو آپ خود بنیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بہت ہی سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ بظاہر بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، لیکن در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بھی کیفیت کچھ ایسے ہی ہیں۔ کہتے ہیں بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین ہی نہیں رکھتے۔ کچھ نے تو عہد کو سنا، کچھ عرصے عمل کیا اور اٹھا کے پھینک دیا، لیکن کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل ہی یقین و ایمان کی دولت سے تہی دامن ہیں، ان کے پاس یہ دولت ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 101، وَلَمَّا، اور جب، جاءہم، جا مانے آیا، اور جب آئے ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والا تھا، معہم، اس کتاب کی جو آپ کے پاس ہے، جو تم لوگوں کے پاس جو کتاب ہے اس کی وہ تصدیق کر رہا ہے۔ نبذا، تو پھر وہی دیکھیں وہاں پہ ابھی اوپر بھی تھا نبذہ، اس کو پھینک دینا، تو یہاں بھی اس کے یہی معنی آئیں گے، نبذ فریق من الذین، تو پھینک دیا فریق نے، ایک جماعت نے، من الذین، ان میں سے، اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے، یعنی وہ لوگ جن کو پہلے اوتوا الکتاب تھے، جن کے پاس کتاب موجود تھی، انہوں نے، ان کے ایک گروہ نے، ایک فریق نے اس آنے والی کتاب قرآن کو پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو یعنی جو کتاب اللہ کی جو کتاب ہے، وراء کہتے ہیں پیچھے کر دینا، وراء ظہور کہتے ہیں
ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے. لیکن کوئی چیز اگر ہم اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی. جب ہمیں وہ نظر نہیں آتی تو ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. کون شخص ہے جو پیٹھ کے پیچھے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. پیٹھ کے پیچھے اگر کوئی چیز پڑی ہوگی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے، نہ ہم اس کی طرف توجہ کریں گے، نہ ہی ہم اسے دیکھ سکیں گے. تو گویا کہ اس طرح انہوں نے قرآن کو کر دیا کہ اس کی طرف سے پیٹھ پھیر لی، اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا کہ اب ہم یہ آنے والے قرآن کو نہ تو دیکھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ اس پر ایمان لائیں گے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. کیا چیز نہیں جانتے؟ یعنی ایسے بن گئے کہ ہم اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں. جبکہ علماء یہود نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں چھپانے کی خاطر خود تو تورات کو پس پش ڈال دیا. یعنی انہوں نے نہ صرف قرآن کو کی طرف سے منہ موڑا، بلکہ جو ان کی اپنی کتاب میں آخری نبی کی جو پیشن گوئیاں آ رہی تھیں اور اب وہ ان کو عوام کو بتانی بھی تھی، تو اس کو ایسے چھپا لیا اور اپنی کتاب سے بھی منہ موڑ لیا کہ نہ ہم اپنی کتاب کھولیں گے اور نہ ہی ہمیں یہ ساری نشانیاں جو ہیں عوام ہم سے پوچھیں گے. دیکھو جب ایک چیز، ایک عمل ہوا، ایک دم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ایک کھلبلی سی مچ گئی معاشرے میں. اور تو ظاہر سی بات ہے جب اس قسم کی کھلبلی مچی تو کیا ہوا، لوگ فوری طور پہ اپنے علماء کے پاس گئے. ارے بھائی یہ اتنا بڑا دعویٰ کریں، آپ بتائیے کیا ہے. اب یہود علماء کو دیکھیے آپ، انہوں نے جب تورات کھولی تو ساری نشانیاں وہ تھیں. اب ان کو ماننا تو تھا نہیں، ان کے اندر یہ بڑی جیلسی آ گئی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کیا بنی اسماعیل میں سے نبی کیسے آ گئے. تو اب انہوں نے کیا کیا، اپنی کتابوں کو تورات کو لپیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور کہا کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں. تو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا نقشہ کھینچا ہے. آیت نمبر 102 دیکھیں، وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کی انہوں نے، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا. اس وقت چونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات جو تھے وہ انسانوں سے کافی ان کا میل جول تھا، اور اس طرح سے جو تھوڑا علم رکھتے تھے وہ ان جنات کو اپنے قابو میں بھی کرتے تھے، اور زمین پہ پوری طریقے سے جنات پھیلے ہوئے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پھر ان جنات کو سمیٹ کے ہٹا کے کچھ مخصوص جگہوں پر محدود کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ یہاں رہیں گے. اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ مسلمانوں کو، مومنین کو ان جنات کے شر سے محفوظ رکھا جائے. دیکھیے اسی لیے سورۃ المعوذتین جو ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں. سورۃ الناس میں جنات کا ذکر ہے تو اس کو اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ ہم ان سے محفوظ رہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ جنات جادو وغیرہ کے بڑے ماہر تھے اور جادو ٹونا یہ بہت زیادہ کرتے تھے. یہی چیز کو آپ دیکھیں کہ یہود میں اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ عملیات بہت تھیں. یہی وجہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایک یہودی عورت نے جادو کرنے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معوذتین عطا فرمائی، یعنی 2 صورتیں، سورۃ الفلق اور ناس، جس کو پڑھنے سے ہم یہ محفوظ رہتے ہیں. تو ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اب اللہ ہمیں دور رہنے کی، محفوظ کرنے کی ہمیں تو ہدایت فرما رہے ہیں، اور ہم جا کے ایسے برے لوگوں کے پاس جا کے اپنی نندوں کے لیے، اپنی ساس کے لیے، اپنے شوہر کے لیے عملیات کریں جنات پہ، جنات کے ذریعے سے یہ جادو ٹونا وغیرہ کریں. استغفر اللہ، کس قدر بری اور کس قدر کبھی یہ حرکت ہے. آج بھی دیکھیں نقش سلیمانی کی بہت اس طرح سننے کو ملے گی. بہت بڑے بڑے بابے بنے ہوئے ہیں جو کہ کاٹ اور اس کے ماہر ہیں. تو کاٹ کیوں کریں گے؟ کاٹ تب کریں گے جب پہلے عمل بھی تو کریں گے، تبھی تو پھر اس کے کاٹ بھی کریں گے. تو ہمیں ان چیزوں سے بہت بہت دور رہنا ہے اور اس چیزوں کے قریب بھی نہیں بھٹکنا. اور سونے سے پہلے معوذتین کا سورہ ناس کے سورہ اخلاص کے ساتھ تلاوت کر کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم ان بری چیزوں سے محفوظ رہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وما یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو کفر کرتے تھے سلیمان علیہ السلام
دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی آیت کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ہم، آیت نمبر 102۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ یہ تو شیاطین کفر کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ کون جادو سکھاتے تھے؟ شیاطین جادو سکھاتے تھے۔ تو حضرت سلیمان جادو نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت سلیمان کے انڈر میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو تابع کر دیا تھا، تو وہ یہ صلاحیت اللہ نے ان کو دی تھی، تو اس صلاحیت کی وجہ سے وہ جنات سے بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ تو شیاطین نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ جادو جانتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو دنیا میں بھیجا، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کے سے ہاتھ سے جو چیز ہوتی ہے وہ معجزہ ہوتی ہے، اور جادو یہ ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑ گئے جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر، تو بابل میں۔ اچھا، بابل جو ہے عراق کا پرانا نام تھا۔ یروشلم پر حملہ کرنے وقت بخت نصر بھی یہیں کا بادشاہ تھا، اور نمرود بھی بابل کا بادشاہ تھا۔ تو نمرود جو ہے وہ عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں جنات اور انسانوں کا باہم میل جول ہونے کی وجہ سے جنات لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ان 2 فرشتوں کو بھیجا اور یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا، کہا کہ دیکھو یہ جادو ہے، جادو اس طریقے سے ہے، لیکن اس جادو سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور جو سلیمان علیہ السلام کرتے ہیں وہ معجزہ ہے۔ اس فرق کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، وہ نہیں سکھاتے تھے، اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے حتیٰ یقولا، جب تک وہ یہ کہہ نہیں دیتے انما نحن فتنۃ، کہ دیکھو یہ جو ہے کہہ دیتے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے ہیں۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، فتنہ آزمائش کو، تو کہتے تھے نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر وہ سیکھتے تھے، کیا سیکھتے تھے؟ جادو۔ ما یفرقون، کہ وہ تفریق پیدا کر رہے ہیں، من بین المرء و زوجی، میاں بیوی کے درمیان، یعنی لوگ جاتے تھے اور ان فرشتوں تھے، فرشتے تو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے، لیکن ساتھ میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں سکھاؤ، اور یہ سیکھنے کے بعد کیونکہ اللہ نے یہ آزمائش رکھی تھی کہ دیکھو تمہاری آزمائش ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو، اچھے کام کرتے ہو یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اور آپس میں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہو۔ تو شوہر اور بیوی کے درمیان وہ لڑائی ڈلواتے تھے، گھروں میں فساد ڈلواتے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو نہ بھی جادو کرائیں تب بھی اپنی زبان سے اس قدر شر پھیلاتی ہیں کہ وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈلوا دیتی ہیں، ساس بہو کے درمیان تفرقہ ڈلوا دیتی ہیں، اور ہر گھر میں ان کا یہ اولین کام ہوتا ہے کہ وہ ہر گھر میں پھریں، اور پھرنے کے بعد ان کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان میں، گھروں میں فساد برپا کریں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا انجام کریں گے۔ اور بہت سے جو ہیں آج کل تعویذ اور گنڈے اور دھاگے نہ جانے کیا کچھ ذرائع جو ہیں اس قسم کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ وما ہم بضارین، اور وہ نہیں جانتے اور نہ ہی وہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، بھی من احد الا باذن اللہ، اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعویذ گنڈے ہیں اس سے ہم کسی کو نقصان پہنچا دیں گے، تو یہ ایمان ہر مومن کا، بندہ مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہر تکلیف، ہر ضرر اللہ کے حکم کے بغیر یا اللہ کے اذن کے بغیر کبھی بھی کسی کو نہیں پہنچ سکتی۔ اگر میرا یہ ایمان ہو جائے تو کوئی لاکھ مجھ پہ جادو ٹونا کرے گا، میرے پاس معوذتین ہیں، میرے ساتھ قرآن موجود ہے، میں اس کی تلاوت کروں گی اور اللہ پہ یقین رکھوں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مجھ پر یہ عمل نہیں کر سکتا، تو یقین جانیں کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ کوئی بھی برا عمل ہم پر اثر نہیں کر سکے گا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں۔ دیکھیں کبھی کبھی عمل کرتے ہیں اور وہ الٹ ہو جاتا ہے تو واپس پلٹ کے کرنے والے پہ آ جاتا ہے، تو نقصان تو ان کو پہنچنا ہی تھا۔ اور یاد رکھیں حاسد کبھی چین سے نہیں بیٹھتا، حاسد کے اندر جو آگ جل رہی ہوتی ہے حسد کی،
وہ اس کو بھی جلاتی ہے اور جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کو بھی جلا دیتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جادو سیکھا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فرشتے ان کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو تم یہ کفر کر رہے ہو، جو تم یہ ہم سے سیکھ رہے ہو یہ کفر ہے، اور اس کفر کا انجام کیا ہے آخرت میں، سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے نے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر لیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں علم ہوتا، کاش کہ وہ یہ جان لیتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں لیکن اس پہ یقین نہیں کرتے۔ آیت نمبر 103، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو معلوم ہوتا، یعنی اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے پاس بہت اچھا اجر پاتے، اور کاش ان کو یہ معلوم ہوتا۔ تو یہ جادو ٹونا اور یہ تعویذ اور گنڈے اور دھاگے، ان سب سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو اس قسم کی باتیں کریں۔ اور آج کل ایک اور نئی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، کہ ہم نے زبردستی کے قرآن کو صرف ان دنیاوی چیزوں کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اور نقش اور یہ سب چیزیں جو ہیں صرف رزق روزی ان سب کے لیے کر لیا ہے، جبکہ قرآن ہمارے لیے ایک حیات، ایک زندگی کا ایک پیٹرن ہے، ایک زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، بتایا ہے اللہ نے، اپنی رضا بتائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو جو صحیح طریقے سے پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اس سے ہمیں ہدایت نصیب ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔